ایلس اور ونڈرلینڈ۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام کاٹ کر لے آئیں، میرے پاس ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ پچھلے سال آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے طنزاً کہا ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے۔ قدرت اللہ نے کہا بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن دازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ بولے آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے طنزاً کہا کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ بات بدلنے میں قدرت اللہ کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں گے، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3-4 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔